السلام علیکم پیارے دوستوں، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو وحدہ لا شریک ہے، وہی نیک لوگوں کا ولی ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اور ان کے آل پر۔ محترم ناظرین، آج ایک خاص وظیفہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ میرے کافی دوست احباب، قابل احترام میری ماں بہنیں، انہوں نے کافی دفعہ کہا ہے کہ کوئی ایسا وظیفہ ہو قرآنی جس سے ہمارے گھروں کے اندر رزق کی کمی ہے جو وہ کمی دور ہو جائے۔ تو یہ ایک ایسا وظیفہ ہے جو کافی دوستوں نے کیا ہے، جو انتہائی غریب تھے، انتہائی مسکین تھے۔ تو اب جب انہوں نے اس وظیفے کو کیا، اللہ نے ان پر اتنا کرم کیا کہ آج ان کے گھروں میں غربت کا جو نام و نشان تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہے۔ طریقہ بڑا سادہ سا ہے، آپ نے اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لینا ہے۔ اگر آپ نے اس وظیفے کو صحیح نیت کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ، ایک سوئی کے ساتھ، شامل ایمان اور یقین کے ساتھ کر لیا تو آپ کے گھر کے اندر پیسے کی کمی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، کیونکہ اللہ پاک نے اس انسان کے لیے ایسے ایسے گر دیے ہیں۔ قرآن اس لیے رب نے دیا ہے کہ جب آپ کو کسی وقت مشکل ہو، پریشانی ہو، دکھ ہو، تکلیف ہو تو اپنے رب سے رجوع کریں، جو آپ کا خالق ہے، آپ کا مالک ہے، جس نے اس کائنات کو بنایا ہے، آپ نے پیارے بندے کو بنایا ہے۔ اللہ نے 18,000 مخلوقات کو پیدا کیا، لیکن ان ساری مخلوقات میں سے جتنی بھی مخلوق ہیں ان میں سے سب سے اعلیٰ اور افضل جو مقام ہے وہ بندے کا ہے۔ اللہ نے اپنے بندے سے بڑی محبت فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت محبت فرماتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے محبت فرماتا ہے۔ پیارے دوستو، کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو میرے ساتھ رابطہ کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل واضح طور پر فرمایا، اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت پڑے تو مجھ سے مانگو۔ آپ کا کوئی بھی کام رکا ہوا ہو، کسی بھی طرح کا کوئی بھی مشکل ہو، آپ تمام لوگ اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ انشاءاللہ جو بھی اللہ کی راہ میں، اللہ کی بارگاہ میں مانگتا ہے، اللہ رب العزت اس کو وہ عطا فرما دیتا ہے۔ اگر کوئی مشکل میں ہے اور اس پریشانی، اس مشکل سے نکلنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کا نام لیں، اللہ تعالیٰ کا ورد کریں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ انشاءاللہ چند منٹوں کے اندر، چند دنوں کے اندر آپ کی ہر بڑی سے بڑی مشکل آسان ہو جائے گی، بڑی سے بڑی مشکل ختم ہو جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ رب العزت سے جو سچے من اور سچے دل سے مانگتا ہے، اللہ رب العزت اس کو وہ ضرور عطا فرماتا ہے۔ تو پیارے دوستو، یہ وظیفہ آج جو میں بتانے والا ہوں اس کو آپ سن لیجئے گا، اور آپ اللہ کے قرآن سے محبت جو ہے، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان سے محبت کرتے ہیں، جو بندہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان سے محبت کرتا ہے وہ کبھی بھوکا نہیں رہتا، اس کو کبھی مشکل نہیں آتی، اس کو کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے، اس کو کوئی بھی مشکل آتی ہے تو وہ اللہ سے رجوع کرتا ہے، اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے۔ تو محترم ناظرین، اس وظیفے کا طریقہ بڑا سادہ سا ہے۔ آپ نے کس طریقے کے ساتھ اس وظیفے کو کرنا ہے، اس کا طریقہ کار آپ کو اچھے طریقے سے سمجھا لیں، یعنی میں آپ کو اس کا طریقہ بہت ہی آسان لفظوں میں بتانے والا ہوں۔ ایک عدد آپ نے اگربتی اپنے پاس رکھ لینی ہے۔ آپ روزانہ بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، صرف عصر کے بعد ہی آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ ایک دفعہ طریقہ کار آپ سمجھ لیں، اس کے بعد اس عمل کو کرنا شروع کر دیں، دیکھنا کیسے گھر میں آپ کے انشاءاللہ برکت ہی برکت آئے گی۔ آپ نے پاک و صاف ہو کر، باوضو ہو کر کسی پاک جگہ پر بیٹھ جانا ہے۔
اور کوشش کرنی ہے کہ اس وقت آپ کے پاس بالکل بھی شور شرابہ نہ ہو۔ سب سے پہلے تعوذ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیجئے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی آنکھیں بند کر لینی ہیں۔ اب میں یہاں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ درود شریف جو بھی آپ کے درود پاک یاد ہو وہ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اگر درود ابراہیمی یاد ہے تو بہتر، سب سے بہتر درود پاک درود ابراہیمی ہے۔ اگر درود ابراہیمی آپ کو یاد ہے تو درود ابراہیمی کم سے کم 3 مرتبہ پڑھیں، 3 بار آپ کو درود پاک پڑھ لینی ہے۔ اگر درود ابراہیمی یاد نہیں ہے اور کوئی سی درود پاک یاد ہے تو وہ 3 مرتبہ کم سے کم پڑھیں، اور زیادہ سے زیادہ 11، 21، 41 جتنا اپنی مرضی کے مطابق درود پاک پڑھیں گے اتنی ہی آپ کو مٹھاس ملے گی اور اتنا ہی زیادہ اثر آپ کے وظیفے میں بڑھ جائے گا۔ تو آپ اپنے مطابق درود پاک کم سے کم بتا رہا ہوں، کم سے کم جو ضروری ہے وہ 3 مرتبہ، اور اس کے بعد آپ 7 مرتبہ، 11 مرتبہ، 21 مرتبہ، 41 مرتبہ، 100 مرتبہ، اس سے زیادہ آپ اپنی مرضی کے مطابق آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ پڑھ لیجئے، بہت بہتر رہے گا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اس کے بعد آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ نماز عصر کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے، اور اس عمل کی میرے ان تمام بہن اور بھائیوں کو اجازت ہے جو ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے، ویڈیو کو لائک کریں گے اور کمنٹس ایکشن میں اپنا نام لکھ دیں گے۔ ہمارا رپلائی آپ کو آئے یا نہ آئے آپ کو اجازت مل جائے گی۔ اگر آپ اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں اور ویڈیو کو آپ نے مکمل نہیں دیکھا تو شروع سے لے کر ایک دفعہ ویڈیو کو مکمل دیکھ لیں، انشاءاللہ روحانی طور پر اور بھی مدد آپ کے ساتھ شامل ہو جائے گی، اور پھر اس عمل کی جو برکتیں ہیں، جو فضیلتیں ہیں، وہ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ نماز عصر ایک ایسا احساس سے وقت ہوتا ہے، انسان کے نام اعمال کے جو فرشتے ہیں، جو نیکیاں لکھتے ہیں، جو برائیاں لکھتے ہیں، وہ پہلے والے جو رجسٹر ہیں ان کو کلوز کر دیتے ہیں، نئے فرشتے آتے ہیں وہ چارج لے لیتے ہیں، پہلے چھٹی پر چلے جاتے ہیں اور نئے فرشتوں کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے۔ وہ ایسا وقت ہوتا ہے عصر کا، اس کی اللہ پاک نے قرآن پاک میں قسم کھائی ہے۔ مجھے وقت عصر کی قسم ہے کہ انسان نقصان میں ہے، یہ ایسا خاص وقت ہے جس میں اللہ پاک نے اسپیشل قسم کھائی ہے۔ اس سے 2 نماز سے پہلے ہے، 2 نماز کے بعد ہے، یہ درمیانی نماز ہے، اس کی بہت اہمیت ہے۔ یہ وہ وقت ہے جس وقت فرشتے مسجدوں کے اندر، گھروں کے اندر، گلیوں کے اندر اتنی تعداد میں ہوتے ہیں کہ صرف انسان کو نظر نہیں آتے ہیں، باقی تمام مخلوق ان کو دیکھ رہتی ہے۔ جب انسان اس وقت اچھا کام کرے تو جو فرشتے پہلے موجود ہوتے ہیں وہ بھی اس کو تحریر کر لیتے ہیں، جو نئے فرشتے آتے ہیں وہ بھی اس کو عمل کو لکھ لیتے ہیں۔ یہ وقت ایسا ہوتا ہے کہ دونوں فرشتے آ کر لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیسے اس ٹائم کی طاقت ہے، اسی پاور ہے اور اس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے۔ کوئی ایسا وقت نہیں ہے جس وقت یہ دونوں فرشتے ایک دفعہ اکٹھے ہی لکھیں، یہ صرف عصر کے وقت اکٹھے ہوتے ہیں۔ میرا رب جو ہے وہ عرش والا ہے، وہ اپنے بندے سے بڑی محبت رکھتا ہے، بڑا پیار کرتا ہے، اس لیے بہانے ڈھونڈتا ہے کہ جب کسی کو بخشنا ہو، کسی بندے کو فائدہ پہنچانا ہو تو وہ پھر اسی صورت میں پہنچایا جاتا ہے کہ بہانے ڈھونڈے جاتے ہیں۔ اس بندے نے یہ کام کیا ہے، اس بندے نے یہ کام کیا ہے، چھوڑو چلو اس کے دو میں اب آپ کو وظیفے کی طرف لے چلتا ہوں۔ اتنی زیادہ اس وظیفے کی فضیلت ہے، اس وظیفے کو کرنے والا اللہ تعالیٰ کی رحمت پا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ وظیفہ کوئی عام وظیفہ نہیں ہے،
اس لیے آپ کو اجازت لے لینی ہے، ویڈیو پوری دیکھ لینی ہے اور کمنٹس باکس میں اپنا نام لکھ دینا ہے، آپ کو اس کی اجازت مل جائے گی۔ اب آپ کو کرنا کیا ہے، ایک جو میں نے آپ کو ابھی طریقہ بتایا تھا اسی طریقے پر ہم چلتے ہیں۔ یعنی سب سے پہلے آپ کو درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود پاک جو بھی آپ کے درود پاک یاد ہو وہ درود پاک آپ پڑھ لیجئے، کم سے کم 3 مرتبہ آپ کو درود پاک پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ کو سورہ فاتحہ کا یہ بہترین طریقہ آپ کو اپنانا ہے۔ اگربتی اپنے پاس رکھ لینی ہے اور اس وقت اپنے صرف 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ یعنی 11 مرتبہ سورہ فاتحہ آپ نے پڑھنی ہے۔ 11 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اور صرف 3 مرتبہ اپنے سورہ اخلاص کو پڑھ لینا ہے۔ یعنی 11 مرتبہ آپ کو سورہ فاتحہ یعنی الحمد شریف جو ہے وہ پڑھنی ہے۔ اس کے بعد 3 مرتبہ صرف اور صرف 3 مرتبہ آپ کو سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد کی صورت 3 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ جب اس کو پڑھ لے گا، جیسے ہی آپ کو سورہ اخلاص آپ کی 3 مرتبہ پوری ہو جائے گی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ الفاظ آپ کو کہنے ہیں، 2 نام اللہ تعالیٰ کے پڑھنے ہیں۔ وہ کون سے نام ہیں؟ وہ نام یہ ہیں، یا اللہ یا غنی، 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 یا اللہ یا غنی۔ یہ آپ کو 41 مرتبہ 41 ٹائمز آپ کو صرف اور صرف 41 مرتبہ یہ نام آپ کو پڑھنے ہیں۔ جیسے ہی یہ نام آپ پڑھ لیں گے، اس کے دل کی خواہش کو پورا کر دے۔ یعنی اللہ رب العزت اپنے فرشتوں سے فرمائے گا کہ جیسے ہی یہ وظیفہ کوئی شخص کرے گا، اللہ رب العزت اپنے فرشتوں سے فرمائے گا کہ جاؤ اس کی مرادیں پوری کر دو۔ میرا رب اس بندے کی دل کی خواہش کو پورا فرما دیتا ہے۔ جو نماز عصر کا ایک تو خاص وقت ہوتا ہے، سورہ فاتحہ کا یہ عمل اگر کوئی شخص کر لے، اس کو ہر چیز مل جاتی ہے۔ انسان کی زندگی کے نصیب اور مقدر بدل جاتے ہیں۔ تو آپ نے اچھے طریقے سے اس کو پڑھ لینا ہے، اپنا مقصد اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اس کے بعد دوبارہ پھر درود شریف آپ کو پڑھ لینی ہے۔ یعنی جو آپ نے پہلے درود پاک پڑھی تھی وہی آپ کو پڑھ لینی ہے۔ اگربتی کے اوپر پھونک مار دینی ہے۔ جو آپ نے اگربتی اپنے سامنے رکھی تھی ان پر آپ کو دم کر دینا ہے، پھونک مار دینا ہے۔ اللہ سے اپنے مقصد کے لیے اب دعا کر لینی ہے، گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں۔ وہ دینے والا ہے اور اسی کی ذات ہے جو تمام جہانوں کو دیتی ہے۔ یہی نہیں سکتا کہ کوئی ایسا بندہ رہ جائے کہ وہ کسی کو نہیں دیتا ہو۔ یعنی پوری دنیا، پوری کائنات میں ایسا کوئی شخص نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو عطا نہ کرتا ہو، اس کو کھلاتا نہ ہو۔ ایسا کوئی بھی شخص نہیں ہے، پوری دنیا کو وہ اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے، پلاتا ہے، اور یہاں تک کہ اپنے بندوں کے علاوہ کیڑے مکوڑوں کو پتھروں میں رزق عطا فرماتا ہے۔ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ کی طاقت ہے، اور وہی ذات ہے جو سب کو کھلا سکتی ہے۔ پیارے دوستو، یہ وظیفہ جیسے ہی مکمل ہو جائے گا، آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اپنے کام کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے۔ جو آپ کو دعا کرنی ہے، جائز دعائیں آپ کی جتنی بھی ہیں آپ کریں، انشاءاللہ آپ کی ہر جائز دعا، ہر جائز مقصد آپ کے پورے ہو جائیں گے۔ اللہ کی عبادت کرنی شروع کر دیں۔ میرا اللہ نام پہ میرے اللہ کے جلال میں کوئی فرق نہیں آ سکتا، اور پوری کائنات مل کے بھی میرے اللہ کی عبادت نہ کرے، میرے اللہ کے نام پہ میرے اللہ کے جلال میں کوئی فرق نہیں آ سکتا ہے۔ یہ ایسی پاک ذات ہے، وہ ایسی اعلیٰ اور عرفہ ذات ہے جو آپ نے اللہ پاک سے گڑ گڑا کر مانگنا شروع کر دینا ہے۔ وہ دینے والی ذات ہے، وہ تو بہانے ڈھونڈتی ہے،
اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ آپ کو اسی وقت جو آپ نے اگربتی اپنے پھونکی ہیں اپنے سامنے رکھی تھی اور اگربتیوں پر آپ نے دم کر دیا ہے، اب ان اگربتیوں کو تین تین کر یعنی آپ کو عصر نماز جیسی آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا، مغرب کی نماز سے پہلے ہی آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو جائے گا، اس کے بعد آپ کو یہ اگربتی 3 جلا دینی ہے، 3 اپنے گھر میں لگا دینی ہے، جلا دینی ہے۔ اس کی خوشبو پورے گھر میں رہے گی، انشاءاللہ آپ کے گھر کی پریشانیاں بھی دور ہوتی چلی جائیں گی، آپ کے گھر کی تمام مشکلیں آسان ہوتی چلی جائیں گی، آپ کے گھر میں رزق کی جو کمی چل رہی تھی وہ پوری ہوتی چلی جائے گی، آپ کے گھر میں رزق میں برکت عطا فرمائے گا، اللہ رب العزت آپ کی تمام پریشانیوں دور فرمائے گا۔ اور جو جتنی بھی وظیفے آپ نے کیے ہیں ان سے سب سے زیادہ اور سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے، آج اس وظیفے کو ہر حال میں، اس وظیفے کو ہر کام چھوڑ کر اس وظیفے کو ضرور کر لینا، انشاءاللہ آپ کی تقدیر بدل جائے گی۔ اور جو وظیفہ آپ نے کیا ہے اگربتیوں پر، اگر اگربتیاں آپ نے 12 لی تھیں یا آپ نے 7 لی تھیں یا 5 لی تھیں تو 3 آپ کو آج جلا دینی ہے وظیفہ کرنے کے بعد، اور جو باقی بچیں وہ کسی وقت یعنی دوسرے دن آپ کو یہ جلا دینی ہے، صبح میں بھی جلا دیں اور شام میں بھی جلا دیں، جو باقی بچی ہیں آپ صبح شام جلا دینا، اپنے گھر میں لگا دینا، انشاءاللہ آپ کے گھر کی جو پریشانیاں ہیں وہ ختم ہوتی چلی جائیں گی۔ اور میں ضرور ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ وظیفہ جو ہے وہ آپ روزانہ کا معمول بنا لیں، چند دن آپ اس وظیفے کو کرنا شروع کر دیں، آپ کی زندگی ایسے بدلے گی کہ آپ خود سوچیں گے، آپ کے رشتہ دار آپ سوچ میں پڑ جائیں گے، آپ کے پڑوس والے آپ کی سوچ میں پڑ جائیں گے کہ یہ کر کیا رہا ہے اور اس پہ اتنی دولت اور اتنی عزت کہاں سے آ رہی ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنا شروع کر دیں، اللہ رب العزت آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آئی ہے تو اسے لائک شیئر ضرور کر دیں، اور ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیجئے۔